ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم معزز و مکرم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر حاضر ہوں پروگرام رمضان المبارک قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان چیزوں سے متعلق گفتگو کریں گے جن کو روزے کے اندر استعمال کرنا جائز ہے اور ان کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے مسواک پر۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے، بلکہ باعث اجر و ثواب ہے، چاہے مسواک خشک ہو، چاہے گیلی ہو، چاہے کڑوی ہو، کسی بھی قسم کے درخت کی مسواک ہو، تازہ ہو، خشک ہو، کسی بھی قسم کی ہو، مسواک کرنا ہے روزے کی حالت میں جائز ہے، بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1677 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر خصال الصائم السواک، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کی بہترین عادات میں سے ایک عادت مسواک کرنا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2364 میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وهو صائم زاد مسدد ما لا اعود ولا احصي۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا جنہیں میں نہ شمار کر سکتا ہوں اور نہ گن سکتا ہوں۔ بے شمار مرتبہ آپ علیہ السلام کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ بخاری شریف کا باب ہے باب اغتسال الصائم، اس میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقال ابن سیرین لا بأس باستواک الرطب، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تازہ مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان پر کسی نے اشکال کیا، قیل لہ تعمل، تو ان پر اشکال کیا اور کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تازہ مسواک کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں، حالانکہ اس کے اندر تو ذائقہ ہوتا ہے۔ قیل لہ تعمل، انہیں کہا گیا کہ اس کے اندر تو ذائقہ ہوتا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں تازہ مسواک کرنا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، والماء له طعم وانت تمضمض به، جو پانی ہے پانی کے اندر بھی تو ذائقہ ہے اور پانی سے تم کولی کرتے ہو۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا گیا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال لا بأس ان يستاق الصائم بسواک الرطب والیابس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، چاہے وہ مسواک تازہ ہو یا خشک۔ یہ احادیث اور یہ جو اقوال ہیں، ان کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان مسواک کرنا چاہے تو مسواک کر سکتا ہے، چاہے تازہ ہو یا خشک ہو، البتہ اس کے بعد منہ کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، اور ٹوتھ پیسٹ کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ یہاں اسی سے مسواک سے کے ضمن میں ہی ایک مزید مسئلہ آ گیا ہے کہ دانتوں سے اگر خون آتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں دانتوں سے خون آ گیا، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، تو عام حالت کے اندر اگر روزے دار کے دانتوں سے خون نکل آئے اور وہ اس کے حلق میں چلا جائے تو یہاں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خون کم ہوگا اور تھوک زیادہ ہوگا، خون مغلوب ہوگا، خون کم ہوگا، اس کی تھوک پر سوتی غالب نہیں ہوگی، خون کم ہوگا اور نہ منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوگا، وہ اگر حلق میں چلا جاتا ہے اس طرح کا معمولی سا خون تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر خون زیادہ ہو، غالب زیادہ خون ہو کہ تھوک کا کلر کم نظر آ رہا ہے، اس پر سرخی مائل زیادہ کلر ہے، تو اس کو کہیں گے کہ تھوک پر خون غالب آ گیا ہے، یا منہ کے اندر خون کا ذائقہ محسوس ہو اور پھر اگر اس کو نگل لیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
البتہ صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ یہ حکم تو عام حالت کا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بیماری ہوتی ہے، سوتے ہوئے بھی خون نکل رہا ہے، جاگتے ہوئے بھی، اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کب خون جو ہے اندر جا رہا ہے، بلا اختیار خون چلا جاتا ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اس میں انسان کے اختیار نہ ہو بلکہ بلا اختیار وہ حلق میں چلا جاتا ہو، چاہے سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے، تو اس سے متعلق مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امداد الاحکام میں جواز لکھا ہے، یعنی اگر اس طرح خون چلا جائے جس کو بیماری ہو اور بلا اختیار سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہاں ایک مسئلہ مزید ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگانا، اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رہے کہ روزے کی حالت میں رگ میں یا گوشت میں کہیں پر بھی اگر انجیکشن لگایا جائے یا ڈرپ لگائی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعے یا ڈرپ کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے جو دوا بدن کے اندر پہنچائی جاتی ہے وہ اصلی راستوں سے نہیں پہنچائی جاتی، کہ منہ سے نہیں جا رہی ہے یا ناک سے بذریعہ حلق نہیں جا رہی ہے، جو اصلی راستے ہیں ان کے ذریعے دوا نہیں جا رہی ہے، بلکہ رگوں کے ذریعے یا مسامات کے ذریعے وہ دوا جو اصل مقام ہے وہاں تک پہنچتی ہے۔ مثلاً میدا ہے یا پیٹ ہے یا آنتیں ہیں کہ آنتوں کے اندر یا میدے کے اندر اگر کوئی دوا چلی جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ دوا جو براہ راست جو منفذ اصلی ہیں، یعنی جو اصلی راستے ہیں، منہ ہو گیا، ناک ہو گیا تو مقد ہو گیا، ان کے ذریعے یہ دوا نہیں گئی، بلکہ یہ دوا بذریعہ رگ گئی ہے یا مسامات، جب گوشت میں لگائی گئی ہے دوا تو مسامات کے ذریعے گئی ہے۔ لہذا جب یہ اصلی راستوں سے دوا نہیں گئی بلکہ دوسرے راستوں سے دوا گئی ہے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا اگر کوئی روزے کی حالت میں انجیکشن لگواتا ہے یا ڈرپ لگواتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو صحت مند ہے آدمی، تندرست ہے، صحت مند ہے، تو وہ جو طاقت کا انجیکشن ہے یا طاقت کی ڈرپ ہے تو وہ نہ لگوائے، وہ اس کے لیے بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ وہ بھی اگر لگوا لیتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ بہتر اور مناسب نہیں ہے، وہ احتیاط کرے کہ روزے کے مقصد اصلی کے خلاف ہے۔ اسی کے ضمن میں مزید بات آ گئی کہ انسولین، جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ انسولین لگاتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے بھی یہ انجیکشن اور ڈرپ والا حکم ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شوگر ٹیسٹ کراتا ہے تو شوگر ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک مزید مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے یا ٹیسٹ کراتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو خوب یاد رہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی خون دیتا ہے کسی دوسرے کو اور اس دوسرے کو خون لگایا جاتا ہے یا ویسے ہی یہ اپنا خون ٹیسٹ کراتا ہے تو خون ٹیسٹ کرانے سے یا خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ ٹوٹتا ہے کہ کوئی چیز جو اصلی راستے ہیں، منہ ہو گیا، ناک ہو گیا، مقد ہو گیا، ان کے ذریعے کوئی چیز معدے تک پہنچے یا کوئی چیز دماغ تک پہنچے، جو منفذ اصلی ہیں، اصلی راستوں کے ذریعے پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہاں پر تو خون نکالا گیا ہے، کوئی چیز ڈالی نہیں گئی ہے، اور جس کو خون دیا گیا وہ بھی ان اصلی راستوں کے ذریعے نہیں دیا گیا بلکہ رگ کے ذریعے بذریعہ رگ خون دیا جاتا ہے۔ تو لہذا خون ٹیسٹ کرانے سے یا خون دینے سے یا کسی کو خون لگوانے سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ مزید ہے کہ آنکھوں کے اندر اگر دوا ڈالی جائے یا آنکھوں کے اندر سرما ڈالا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رہے کہ آنکھوں کے اندر دوا ڈالنے سے یا سرما ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ حلق میں ذائقہ محسوس ہو کہ آنکھ میں کسی نے دوا ڈالی، میڈیسن ڈالی ہے، قطرے ٹپکائے ہیں اور اس کا ذائقہ اسے حلق میں محسوس ہو رہا ہے، یا سرما لگایا ہے، بعض لوگوں کو اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے، دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں سرما لگانا ثابت ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آنکھوں کے اندر جو دوا ڈالی جاتی ہے وہ ناک کے اندرونی حصوں کے ذریعے حلق تک پہنچتی ہے، کیونکہ آنکھوں سے دو راستے ناک تک آتے ہیں، اور یہ جو راستے ہیں یہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ مسامات کے حکم ہیں۔ جیسے انسان کے بدن میں انسان نہاتا ہے
اور جب نہاتا ہے تو انسان کی جو مسامات ہے اس میں اگر خوردبین سے دیکھا جائے تو بہت باریک سوراخ نظر آتے ہیں، ویسے ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن حقیقت میں سوراخ ہے، مسام جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے پانی جو ہے جسم تک پہنچتا ہے، اس کی ٹھنڈک جسم تک پہنچتی ہے۔ تو جب پانی کی ٹھنڈک جسم میں مسامات کے ذریعے پہنچ گئی، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اسی طرح آنکھوں سے جو دو راستے ناک تک آتے ہیں وہ فقہا کے نزدیک تو وہ مسامات کے حکم میں ہے کہ ان سے اگر کوئی چیز حلق میں آ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ منفذ اصلی نہیں ہے، اصلی راستے نہیں ہے کہ جن کے ذریعے اگر کوئی چیز حلق تک جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر شامل نہیں ہے، بلکہ ان کا حکم مسامات کا ہے۔ تو لہذا احناف کے نزدیک اور شوافے کے نزدیک آنکھ سے جو دو راستے ناک تک آ رہے وہ منافذ معتبرہ لفساد الصوم نہیں ہے، یعنی ایسا راستہ نہیں ہے، ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر کوئی دوا آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسی وہ چیز نہیں ہے، ایسے راستے نہیں ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص روزے کے اندر آنکھوں میں دوا ڈالتا ہے یا سرما لگاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 726 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اشتكت عيني افاطهر وانا صائم قال نعم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آنکھوں کی تکلیف ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، تو کیا آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہوں حالانکہ میں روزے سے ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم، جی ہاں، یعنی تم سرما لگا سکتے ہو۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1678 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کا عمل نقل کرتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت اقتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے روزے کی حالت میں سرما لگایا۔ تو لہذا روزے کی حالت میں سرما لگائیں یا دوا ڈالیں، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ بعض لوگ سرمے کا الگ حکم ذکر کرتے ہیں، دوا کا الگ حکم ذکر کرتے ہیں، تو وہ درست نہیں ہے، بلکہ زیادہ صحیح اور راجح بات یہ کہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ روزے کی حالت میں اگر آنکھوں کے اندر سرما ڈالا جائے یا دوا ڈالی جائے تو دونوں صورتوں کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اسی طرح ایک مزید چیز ہے وومٹ، کہ روزے کی حالت میں اگر انسان کو قے آ جائے، وومٹ آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں بھی بعض لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے، تو خوب یاد رہے کہ اگر قے خود بخود آتی ہے، مثلا طبیعت خراب ہو گئی، خود بخود قے آ گئی، یہ متلی ہوئی قے آ گئی، یا کسی نے زیادہ کھا لیا شہری میں جس کی وجہ سے قے آ گئی، تو خود بخود اگر قے آ رہی ہے، چاہے کم ہو، زیادہ ہو، تھوڑی ہو، ایک مرتبہ آئے، کئی مرتبہ آئے، جس طرح بھی آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صرف ایک صورت ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس میں مزید تفصیل انشاءاللہ تفصیلی بات کل کریں گے، کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے لے کر آئے، حلق کے اندر انگلی ڈال رہا ہے، انگلی ڈال کر اور جان بوجھ کر وہ قے کرتا ہے، تو صرف یہ صورت ہے کہ اگر یہ منہ بھر کر ہو تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹے گا، اس کے علاوہ باقی کسی صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو احتلام ہو جائے، پہلی کھا کر سویا ہے، اس کے بعد اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2378 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفطر من طاء ولا من احتلم ولا من احتجم، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو قے آئے یا جس شخص کو احتلام ہو جائے یا جو شخص پچھنے لگوائے تو وہ روزہ افطار نہ کرے، یعنی ان تینوں چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص کو قے آ رہی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جو ہم نے ایک صورت ذکر کی کہ خود بخود انگلی ڈال کر وہ لاتا ہے، اس کا ترمذی شریف میں ذکر موجود ہے، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یا کوئی پچھنے لگواتا ہے جسے کپنگ کہتے ہیں، کہ حجامہ کوئی کراتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو قے آئی یا احتلام ہوا اور اس نے سمجھا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس نے پھر کھا لیا، تو ایسی صورت کے اندر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ یہاں شبہ موجود ہے، اس وجہ سے اس شبے کی وجہ سے اس نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر اس نے روزہ افطار کر دیا۔ افطار نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن افطار کر لیا، تو اس صورت میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر روزے دار بھول کر کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کی عادت ہے روزے میں اس نے مثلاً بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وضو کرتے ہوئے وہ پانی پی لیتے ہیں، تو رمضان کے اندر بھی وہ اس کی عادت میں عمل کر لیتے ہیں بھول کر، تو پانی پی لیا یا کھا لیا ہے کچھ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1933 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بھول جائے اور بھول کر وہ کوئی چیز کھا لے یا وہ پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پلایا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2400 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اکلت وشربت ناسیا وانا صائم فقال اطعمک اللہ وسقاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کہ میں نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا اور پی لیا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں اگر کوئی بھول کر کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ یہ کہ اگر سامنے ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ اس کو معلوم بھی ہے کہ وہ روزے دار ہے اور روزے کی حالت میں اٹھا رہا ہے، تو اب آیا اسے روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے؟ تو اس سے متعلق فقہا نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں کھا رہا ہے اگر وہ کمزور ہے، اس کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت کم ہے، طاقت کم ہے، روزہ رکھنے میں اس کے لیے مشقت ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کھانے سے اسے نہ روکا جائے۔ اور اگر صحت مند ہے، ایک شخص صحت مند ہے اور وہ آپ کے سامنے کھا رہا اور آپ کو معلوم ہے کہ روزے دار ہے، تو ایسی صورت کے اندر اسے روزہ یاد دلائیں، یہ روزہ یاد دلا دیا جائے تاکہ وہ کھانے پینے سے رک جائے۔ تو ایک چیز ہے کان میں دوا ڈالنا۔ کان میں دوا ڈالنے سے، قطرے ٹپکانے سے، تیل ڈالنے سے، کوئی چیز ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ اس میں علماء کے اختلاف ہے اور وہ اختلاف علماء کا طبی تحقیق کی وجہ سے ہے۔ بہت سی چیزوں میں اختلاف علماء کا ہوتا ہے ڈاکٹروں کی تحقیق کی وجہ سے، کہ ڈاکٹروں میں خود اپنے آپ اختلاف ہے جس کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت میں وہ علماء کا اختلاف نہیں ہے بلکہ ڈاکٹروں کا اختلاف ہے، ڈاکٹروں کے اندر اختلاف ہوا جس کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے تو یہ حکم تھا اب یہ حکم ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہوا؟ بعض علماء یہ فرماتے ہیں، بعض یہ فرماتے ہیں، علماء میں کیوں ہوتا؟ تو یہ نہیں وہ دیکھتے کہ جس کی وجہ سے وہ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اختلاف کس وجہ سے ہوا، اصل بنیاد کیا ہے۔ بہت سے لوگ سپیکر پر جو ہے وہ علماء کو جو ہے تانے دیتے ہیں، تنز کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ علماء میں جو اصل اختلاف ہے وہ سپیکر پہ یہ اصل سائنسدانوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوا۔ اصل اختلاف سائنسدانوں میں تھا، تو سائنسدانوں کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا، علماء کو برا بھلا کہے گا، حالانکہ جو اختلاف ہوا وہ اصل سائنسدانوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی طرح ڈیجیٹل تصویر اور عام تصویر ہے، اس میں اختلاف سائنسدانوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ اور بھی کئی مسائل ہیں کہ جن میں اختلاف سائنسدانوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی تحقیق کی مختلف ہونے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹروں کو یا سائنسدانوں کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا، علماء کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو اس بات میں خیال کرنا چاہیے۔ تو کان کے اندر بھی جو ہے یہاں پر جو علماء کے اختلاف ہے وہ ڈاکٹروں کی تحقیق کی وجہ سے اختلاف ہے۔ پہلے جو ڈاکٹر تھے، پہلے جو ڈاکٹروں کی تحقیق تھی، طبی تحقیق تھی، وہ یہ تھی کہ کان کے اندر اگر کوئی چیز دوا ڈالی جائے تو وہ یا تو دماغ تک پہنچتی ہے یا حلق تک پہنچتی ہے، اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی دوا حلق تک پہنچ جائے یا دماغ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا علماء نے فرمایا
کہ ڈاکٹروں کی تحقیق کیوں نہیں ہوئی، یہ ہے کہ کان کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ دماغ تک پہنچتی ہے یا حلق تک پہنچتی ہے، لہٰذا علماء نے فرمایا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اب ڈاکٹروں کی جدید تحقیق یہ ہے، طبی ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے کہ اگر تندرست آدمی ہو، اس کے کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو، تندرست آدمی ہو، اس کے کان کے اندر اگر کوئی دوا ڈالی جائے تو وہ دوا نہ دماغ تک براہ راست نہ دماغ تک پہنچتی ہے اور نہ حلق تک پہنچتی ہے۔ اب ڈاکٹروں کی تحقیق تبدیل ہوگی، جب ڈاکٹروں کی تحقیق تبدیل ہوئی تو خود بخود اس کا حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ڈاکٹروں کی تحقیق تبدیل ہو گئی اور اس کا دار و مدار طبی تحقیق پر ہی منحصر تھا، لہٰذا اب اگر کوئی شخص کان میں دوا ڈالتا ہے یا تیل ڈالتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بعض متقدمین کی رائے یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اولاً کان میں دوا نہ ڈالی جائے، لیکن اگر بہت مجبوری ہو، شدید تکلیف ہے اور دوا ڈالنا ضروری ہے تو ایسی صورت میں مجبوری کی صورت میں دوا ڈال لیں، ورنہ عام حالت میں دوا نہ ڈالیں بلکہ روزہ افطار کرنے کے بعد دوا ڈالیں تاکہ بالاتفاق سب کے نزدیک روزہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے ڈائلائسس، گردوں کی جنہیں گردے واش کرانا پڑتے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک عام ڈائلائسس ہوتا ہے تو دونوں صورتوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک رگ سے خون نکالا جاتا ہے، اس خون کو جو ہے صاف کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی کیمیائی مادے بھی شامل کیے جاتے ہیں، پھر اسی کو مشین کے ذریعے جو صاف کر کے اسی کو دوبارہ دوسری رگ کے اندر وہ جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے، تو خون نکالا بھی جاتا ہے اور داخل بھی کیا جاتا ہے رگ ہی کے ذریعے، تو اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہاں رگ کے ذریعے ایک چیز نکالی جا رہی ہے اور پھر اس کو اسی رگ کے ذریعے داخل کیا جا رہا ہے، حلق کے ذریعے منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل نہیں کی جا رہی ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح ایک ہوتا ہے پیریٹونیل ڈائلائسس کہ ناف کے نیچے سے یہاں سوراخ کر کے ایک آلہ داخل کیا جاتا ہے اور پھر پیٹ کے اندر پانی بھر دیا جاتا ہے اور اس سے خون کے جو جراثیم وغیرہ ایک مخصوص طبی کی ڈاکٹری عمل ہے اس کے ذریعے پانی بھر دیا جاتا ہے، پھر پانی کو اسی آلے کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آلہ یا پانی یا دوائی نہ آنتوں کے اندر جاتی ہے اور نہ معدے کے اندر جاتی ہے، بلکہ یہ باہر ہی رہتی ہے، باہر ہی سے اس کو صاف کیا جاتا ہے اور پھر باہر ہی سے نکال لیا جاتا ہے۔ تو ایک چیز نہ آنتوں کے اندر گئی ہے نہ معدے کے اندر گئی ہے، تو لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح دل کے مریضوں کے دل کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے انجیوگرافی کرائی جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق ران کی رگ کے ذریعے جو ہے ایک آلہ داخل کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے رگوں کے اندر کہاں دل میں کون سا وال ایسا ہے کہ جہاں پر خون جمع ہے یا نہیں ہے، تو اس طرح مختلف چیزیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ تو یہ جو انجیوگرافی ہے کیونکہ اس سے بھی کوئی چیز معدے کے اندر یا پیٹ اور آنتوں کے اندر کوئی چیز نہیں جا رہی ہے حلق وغیرہ کے ذریعے جو منفذ اصلی ہیں، اصلی راستے ہیں ان کے ذریعے، بلکہ رگ کے ذریعے ایک چیز جاری ہے اور پھر اسے نکال لیتے ہیں، تو لہٰذا اس سے اگر کوئی روزے کی حالت میں کوئی دل کا مریض ہے اور وہ روزے کی حالت میں انجیوگرافی کراتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جسم کے کہیں بھی بیرونی حصے پر کوئی وکس لگاتا ہے، بام لگاتا ہے یا کوئی اور چیز لگاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا ناک کے شروع میں لگاتا ہے یا اس طرح لگاتا ہے کہ اندر نہیں جاتا، بیرونی حصے پر لگاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز اندر نہیں داخل ہو رہی۔ البتہ اگر کوئی شخص بام کو یا وکس کو پانی کے اندر ڈالتا ہے، پانی کے اندر ڈال کر اور اس کے بخارات لیتا ہے، اس کی بھاپ لیتا ہے، اسٹیم لیتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اس کے اندر دوا بھی شامل ہے اور پھر یہ جو بخارات ہوتے ہیں یہ پانی ہی ہوتا ہے، تو اس کو وہ خود اندر لے رہا ہے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو اتنی زیادہ گرمی لگی ہے کہ وہ فریج کا جو ہے نا ڈور کھولتا ہے اور اس کے اندر وہ ڈال کر جو ہے وہ بخارات یا ٹھنڈے جو بخارات ہوتے ہیں ان کو اندر لے کر جاتا ہے، کسن لے کر جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ اصل میں پانی ہے، پانی کے بخارات ہیں، ان کو آپ اگر مثال کے طور پر جمع کریں کسی طرح تو وہ پانی بن جائے گا۔ ہاں البتہ اے سی کی جو کولنگ ہوتی ہے، اے سی لگا ہوا ہے اور اس کی کولنگ اگر کوئی شخص لے رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ بہت یہ ہوا آکسیجن ہے، اس کے اندر کوئی چیز شامل نہیں ہے۔
اور اسی طرح خوشبو کے بغیر والی جو ادویات ہیں یا ایئر فریشنر ہے، روم میں ایئر فریشنر اگر اسپرے کرتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ان خوشبو سے. اسی طرح کوئی بھی خوشبو ہے جس میں دھواں نہیں ہے یا کوئی پھول ہے تو ان کی خوشبوؤں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی مہندی لگاتا ہے یا کلر لگاتا ہے یا ناخن کاٹتا ہے یا بال کاٹتا ہے تو ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. باقی یہ کہ سیاہ مہندی یا سیاہ کلر لگانا جائز ہے نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی لگا لیتا ہے تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. آج ہمارا موضوع یہی تھا کہ روزے سے متعلق وہ چیزیں کہ جو روزے کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ان پر عمل کر سکتے ہیں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو بات